بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ایک خط نظروں سے گزرا عبقری رسالے میں، بڑا اس نے دکھی کیا، دل چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ اور یہ جو مسائل اس کے اندر بتائے گئے، تقریباً ہر گھر کے اندر یہ مسائل موجود ہے اور اس کا آخر میں جواب بھی دیا گیا ہے۔ خط کیا ہے جی؟ محترم شیخ الوظائف، السلام علیکم۔ میں گزشتہ چند سالوں سے عبقری سے وابستہ ہوں۔ عبقری رسالہ باقاعدگی سے پڑھتی ہوں، شب جمعے کی روحانی محفل بھی باقاعدگی سے سنتی ہوں اور زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں۔ میں نے عبقری اور تسبیح خانے سے بہت کچھ پایا ہے۔ میں اپنے شوہر کے دکھوں کی ماری ہوئی ہوں۔ وہ گزشتہ 3 سالوں سے بے روزگار ہے، کوئی کام وغیرہ نہیں کرتے، سارا دن گھر فارغ بیٹھے رہتے ہیں اور بری صحبت کا شکار ہو چکے ہیں۔ رات کافی دیر سے گھر آتے ہیں، برے کاموں اور برے لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں اور رات کا آدھا حصہ انہی کاموں میں مشغول ہونے کے بعد گھر واپس لوٹتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سونے کے بجائے صبح تک موبائل میں مصروف رہتے ہیں اور پھر دوپہر تک سوئے رہتے ہیں۔ انہیں اپنی بیوی بچوں کی کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ وہ ہمارے ذمہ داری لینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں۔ بے خبری اور بے فکری کی نیند میں دوپہر تک سوئے رہتے ہیں، پھر نیند سے بیدار ہو کر کھانا کھا کر باہر نکل جاتے ہیں۔ میرے اور بچوں کے کھانے پینے اور بچوں کے اسکول کی فیسوں کا خرچ میرے سسر اور ساس اٹھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے بہن بھائی میرے کچھ امداد کر دیتے ہیں، جس سے کچھ گزر بسر ہو جاتا ہے، لیکن یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے۔ میرے بچوں کی بھی دوسرے بچوں کی طرح خواہش ہے کہ انہیں والد کا پیار ملے، ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری ہو۔ میں کب تک اپنی اور بچوں کی ضروریات کے لیے دوسروں کی طرف التجائی نظروں سے دیکھتی رہوں گی؟ میری شادی کو 17 سال ہو گئے، لیکن شوہر مجھ سے اور میری ضروریات سے بالکل غافل اور لاپرواہ ہے۔ یہاں تک کہ ان کے اپنے گھر والے، والدین، بہن بھائی بھی ان کی حرکتوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، مگر وہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ میاں بیوی، والد، بہن بھائی اور کوئی بھی رشتہ دار ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میں 17 سال سے اس ظلم کی چکی میں پس رہی ہوں۔ پہلے تو یہ سوچ کر سب برداشت کرتی رہی کہ شاید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اولاد کی وجہ سے وہ ایک ذمہ دار انسان بن جائیں گے اور اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا۔ اب اندر ہی اندر جلتی، سسکتی اور تڑپتی ہوں۔ اپنے شوہر کا غم کس سے بیان کروں؟ کوئی سننے والا ہی نہیں اور نہ ہی کوئی ایسا ہے جو میرے شوہر کو فکر مند کر سکے۔ اب ایسا لگتا ہے جیسے بقیہ زندگی بھی شوہر کے دیے انہی دکھوں میں گزر جائے گی۔ میری ساری جوانی تو گزر چکی ہے، مگر اب اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے کہ میرے شوہر کے غم نے مجھے اندر سے ختم کر دیا۔ اب کہیں شوہر کی بے توجہی میری اولاد کو بھی لے کر نہ ڈوبے۔ زندگی میں اب آہیں، سسکیاں اور شوہر کے دکھ کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا۔ برائے کرم میری رہنمائی فرمائیے۔ کاش کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے کہ میرا بھی شوہر راہ راست پر آ جائے۔ تو سنیے اس کا جواب کیا ہے۔ فرمایا، ایسے جادو اور لرزہ خیز حالات اور فاقوں سے نکلنے کا اور محفوظ رہنے کا وظیفہ یہ ہے: یا معزو، یا مذلو، یا شکورو، 43 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اس وقت پڑھے جب آپ کا شوہر سویا ہوا ہو۔ یہ پڑھ کر شوہر پر دم کرے۔ مزید جب بھی کھانا بنانے لگے یا آٹا گوندنے لگے تو 3 مرتبہ سورۃ قریش پڑھ کر سالن، آٹا، پانی پہ دم کر دے۔ یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی ایسا شخص ہوگا وہ بہت جلد راہ راست پر آ جائے گا۔ اور ہر جمعرات کو حسب توفیق کوئی میٹھی چیز بچوں میں ضرور تقسیم کیجیے۔ تقریباً یہی معاملات آج کل ہر دوسرے گھر میں چل رہے ہیں۔ اگر کوئی ماں، بہن، بیٹی ان حالات سے گزر رہی ہے تو جو آخر میں عمل بتایا گیا وہ اس عمل کو بار بار سنیں اور اسی عمل کے مطابق وہ بھی اپنے شوہر کے لیے عمل کرے۔ انشاءاللہ اس کا گھر بھی امن کا، برکت اور عافیت کا گہوارہ بن جائے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ اس عمل کو لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کیجیے۔ جتنے لوگ اس خیر سے نفع اٹھائیں گے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔